ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کتا پالنا کیسا ہے؟ عام طور سے گھروں میں کتا پالا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کتے کا معاملہ یہ ہے، کتا جو ہے وہ نجس ہے۔ اگر کتے پر جو ہے لعاب لگ گیا کتے کا تو ناپاک ہو گیا۔ اگر کتا بھیگا ہوا ہے، وہ آپ کے کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو پھر آپ ناپاک ہو گئے، نجس ہے کتا۔ اور جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا، علماء فرماتے ہیں کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور آج کل کتا کیا ہے؟ کتا ایک فیشن بن گیا ہے، یعنی کتوں کی بھی ورائٹیاں ہیں، کتوں کی بھی کوالٹیاں ہیں۔ بڑے بالوں والا کتا، چھوٹے بالوں والا کتا، لمبے کانوں والا کتا ہے، لمبی ہائٹ والا کتا، چھوٹی ہائٹ والا کتا، چوڑے منہ والا کتا، لمبے منہ والا کتا، اس کی بھی پھر الگ الگ ورائٹیوں کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت ہے۔ حضرات میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا ادھر گجرات میں، تو مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ حضرت ہمارے یہاں ایک شخص کتا 10 لاکھ کا کتا خرید کر لایا۔ یا اللہ، میں حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ کتے کی قیمت 10 لاکھ! یہاں تو انسانوں کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہاں تو ہماری قوم مسجد کے امام سے 24 گھنٹہ ڈیوٹی لگواتی ہے، 24 گھنٹہ، اور اس کو صرف 3,000 5,000 دے کے کام ختم کر دیا، اور پھر بھی سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ اور آج یو کے میں جا کر کے دیکھیے، بتایا کتے کی قیمت حضرت 50 لاکھ ہے۔ یہ تو انڈیا کا کتا ہے جو 10 لاکھ کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے! یہ قوم تم کیا ہو گیا تمہیں؟ 10 لاکھ کے تم کتے خرید رہے ہو۔ اور میں ان کی بات نہیں کر رہا گوروں کی، وہ تو ہیں ہی ہیں، میں آج ان کچھ مسلمانوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا ہے اور فیشن میں آ گئے، اور آج ان کے ہاں بھی کتا پالنا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ وہ بھی طرح طرح کے کتے ان کے ساتھ کاروں میں گھوم رہے ہیں۔ بسکٹ کھلانے والا کتے کو الگ ہے، اور جو ہے صاحب ان کو نہلانے والا نوکر الگ ہے، اور جو ہے ان کو لٹانے سلانے والا نوکر الگ ہے۔ آئے کتوں پہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، اور 10 20 لاکھ کے کتے خرید کے لا رہے ہو۔ اور کتنی مسلمانوں کی بیٹیاں ایسی ہیں کہ ابھی وہ کنواری اپنے باپوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ان کے نکاح کے لیے ان کے باپوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کاش یہ 10 20 لاکھ روپیہ کتوں پہ خرچ نہ کر کے اور غریب بیٹیوں کی شادیاں کرا دی ہوتی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا۔ کتا تو آپ 10 لاکھ کا لاؤ، وہ بھی کتا ہی ہے، اس کا لعاب بھی ناپاک ہے۔ 50 لاکھ کا کتا لاؤ، اس کا لعاب بھی ناپاک ہے۔ اور جو گلیوں میں کتا فری کا کتا گھومتا ہے پھرتا ہے، اس کا لعاب بھی ناپاک ہے۔ جو گاڑیوں میں 1 کروڑ کی گاڑیوں میں جو کتا گھوم رہا ہے 10 20 لاکھ والا، وہ کتا اور ایک گلی کا کتا، اس کتے اور اس کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ صرف تمہارے دماغ کا فرق ہے کہ یہ کتے کی ورائٹی الگ ہے، یہ کتے کی کوالٹی الگ ہے۔ شراب کی ورائٹیاں بنا دی گئی تو کیا کوئی شراب جائز تھوڑی نہ ہو جائے گی؟ ورائٹی الگ ہے، لیکن شراب تو شراب ہے، حرام ہے۔ عجیب معاملہ۔ میرے مسلمان بھائیوں کو شوق اٹھا ہے، اور زیادہ تر اس کتے کی طرف جو مائل ہو رہی ہیں نا، وہ لڑکیاں زیادہ، عورتیں زیادہ، اور خاص کر نوجوان لڑکیوں کا جو طبقہ ہے وہ کتوں کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے۔ عجیب کتا سوچ ہو گئی ہے یار۔ نوجوان لڑکیاں کتوں کو قیمتی قیمتی کتے لا کر کے اپنے ساتھ انہیں گھمانا، گاڑیوں میں پھرانا، گارڈن میں لے جانا، صبح صبح ان کے ساتھ گھومنا۔ ان کو حد یہاں تک ہے کہ ان کتوں کو چومنا، وہ کتے ان کے بدن کو جو ہے لعاب لگا رہے ہوتے ہیں اور اپنی زبان سے ان کو چاٹ رہے ہوتے ہیں ان لڑکیوں کو۔ اس طریقے کے کتے کیا مزاج بنا لیا میرے بھائیوں! مجھے ان انگریزوں سے کوئی مقصد نہیں ہے، یا دوسرے اس مذہب والوں سے کوئی مقصد نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، مگر آج میں بڑے بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے شہروں میں کچھ میرے مسلمان بھائیوں کے یہ شوق ہو گئے۔ باز آؤ میرے بھائیوں، آپ کو رحم کرنا، کتا اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ کو سینکڑوں ہزاروں کتے گلی کے مل جائیں گے، ان کو بسکٹ جو کھلانا آپ کھلا دیجئے، اس کو کھلانے کا پلانے کا ثواب ایک الگ ملے گا، لیکن گھر میں پالنا پھر اس طریقے سے پالنا۔ کتنے غریب ایسے ہیں کہ آج فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، انہیں بستر میسر نہیں ہے، سردی کے موسم میں ان کو کمبل میسر نہیں ہے۔ کتنے غریب ایسے ہیں کہ ان کو کھانا ایک وقت کا میسر نہیں ہے، اور 10 لاکھ کے کتے منگا کے گاڑیوں میں ٹہلا رہے ہو۔ ایک کتے کا خرچہ 20 ہزار روپے مہینے کا ہے۔ اور میں تو یہ میرا مضمون اور یہ میرا خطاب ان غیر قوم والوں کے لیے بھی ہے کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لو یار۔ تم اتنے مہنگے مہنگے کتے
تمہاری قوم میں بھی کتنی غریب لڑکیاں ہوں گی، ہر مذہب میں غریب بچیاں ہیں، ان بچیوں پہ اپنا خرچہ کرو نا، جو کتوں پہ خرچہ کر رہے ہو ان بچیوں پہ خرچہ کر کے ان کی شادیاں کرا دو نا، ان بچوں کو ان بچیوں کو ان کے جو ہے شوہروں کے گھر میں ان کا ڈولا بھجا دو نا، یار یہ کام اچھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، کتوں کا عجیب شوق چلا ہے، انسان کی سوچ کتا بن چکی ہے، عجیب انسان کی سوچ ہے۔ اللہ اکبر، کتوں کے ساتھ رہنا پسند ہے اس کو، کتوں کے ساتھ سونا پسند ہے اس کو، کتوں کے ساتھ جو ہے وقت گزارنا پسند ہے۔ انسان سے تو محبت نہ رہی، اب کتوں سے محبت شروع ہو گئی ہے۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے ہماری قوم میں اور ہمارے معاشرے میں اور جو مغربی ماحول میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں میرے مسلمان بھائی، یہ سوچ اور یہ شوق ان کا بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، کتوں والا شوق، کتے پالنے والا، عجیب معاملہ ہے۔ ہاں کتا اس حد تک علماء نے اجازت دی ہے کہ جیسے کسی کے کھیت ہیں یا کسی کا ایسا گھر ہے کہ اس گھر میں چور کا یا کسی ڈاکو کا یا کسی چرانے والے کا خطرہ ہے، اس گھر کو رکھانے کے لیے، اس گھر کی ایک پہرے داری کے لیے یا کھیتوں کی رکھانے کے لیے، کھیتوں کی پہرے داری کے لیے کتا رکھا جا سکتا، پالا جا سکتا، مگر وہ اس حد تک صحیح ہے، وہ تیرے کھانے تک، تیرے بیڈ روم تک، تیرے بستر تک، تیری کار تک نہیں، بس کھیتوں تک، یا گھر بھی ہے تو پھر گھر کے دروازے تک ہونا چاہیے بس، ٹھیک ہے، اس کو کھانا وہاں دے دیا اور وہاں سے وہ تیرے گھر کی رکھوالی کر رہا ہے۔ مقصد یہ تو نہیں تیرے ساتھ برتنوں میں کھا رہا، تیرے ساتھ سو رہا، اس حد تک نہیں ہے، اس حد تک نہیں ہے، اس سے گریز کرے میرے بھائیوں۔ بس اگر کسی کو ضرورت ہے اپنے کھیتوں کی رکھوالی کے لیے، فارم ہاؤس کی رکھوالی کے لیے یا اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے، تو پھر ایک بات الگ ہے، پھر وہ بھی اس حد تک ہے، اس حد تک اس کو قریب نہیں کیا جائے گا کتے کو کہ انسانوں سے بھی زیادہ قریب کر لیا، اس کو کتا سمجھ کے ہی اس کی حد تک رکھا جائے گا، اس کو کھانا پینا دیا جائے گا، باقی اس سے رکھوالی کا کام لیا جائے گا، بس یہاں تک اجازت ہے۔ اس کے آگے جو آج ہی معاشرے میں چل رہا یہ غلط ہے، اس سے باز آئیں۔